من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور انسان کو محسوس کرنے والا دل عطا فرمایا۔ مل جل کر رہتا ہے، کوئی کسی کے کام آتا ہے، کوئی کسی کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے وسائل پر، اپنی دولت پر بھروسہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا روپیہ پیسہ ہے، جو چاہو خرید لو، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں ان کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط ہے۔ اللہ نے بندے کو بندے کا معاون بنایا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی بھی برادری کا ہے، مل کر رہنا ہی انسانیت ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایسے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ تمیز سے بات نہیں کرتا، وہ بندے کی قدر نہیں کرتا، سلجھے ہوئے لب و لہجے میں اور اچھی عادات اور اچھی اخلاق کے ساتھ وہ نہیں بات کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، جو اکڑ کے زندگی بسر کرے اور جو فخر اور غرور کا اظہار کرے، اللہ کریم کو یہ مغرور بندہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس بندے کو پسند نہیں فرماتے جو اکڑنے والا ہے، جو مغرور ہے۔ تکبر صرف اللہ کو لائق ہے۔ الصمد صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الصمد کا معنی ہوتا ہے جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو، جو اکیلا ہی سارے کام کر جائے، یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور الصمد اس کی خوبی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں غلط فہمی میں جیتا ہے، اللہ کریم کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مل جل کے رہو، احساس کرو۔ تمہارے دائیں بائیں کوئی تم سے نچلے درجے کے لوگ ہوں گے، کوئی تم سے اوپر والے درجے کے، تمہاری گلی محلے میں اور بھی لوگ ہیں، سب کا احساس کر کے جیو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلا حق پیدا کرنے والے کا، اللہ احکم الحاکمین کا، اس کو جانو، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور پھر اللہ کی توحید میں کوئی ملاوٹ ہرگز نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو رشتے بنا دیے ہیں، جو تعلق جوڑ دیے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس کے وہ مستحق ہیں۔ پہلا نمبر ماں باپ کا۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالو کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ان کو اللہ نے تمہارے رشتہ دار بنایا ہے، تم نے خود نہیں ان کا انتخاب کیا، اللہ کے یہ منتخب کرتا ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم جو بے سہارا ہو گیا، جس کا والد فوت ہو گیا، عام طور پہ فقہا نے یتیم کی تعریف یہی کی ہے کہ جس کا باپ نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں۔ بچے کی عمر الگ ہوتی ہے، بچی کی عمر الگ ہوتی ہے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کو یتیم کہہ سکتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے یتیم کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ لیکن بچی وہ بالغ بھی ہو جائے، جب تک اس کی شادی نہ ہو وہ کمواری ہے، یتیمہ ہی کہلائے گی، اس کو یتیمہ ہی کہا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ دو لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے، ایک فقیر کا لفظ، ایک مسکین کا لفظ۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تہی دست خالی ہاتھ ہو گیا، اور مسکین جس کے پاس روزگار ہو، جس کو کچھ کمائی ہوتی ہو مگر اس کا گزارا نہ ہوتا ہو۔ دو بندے، دونوں کی تنخواہ 50-50 ہزار برابر کی تنخواہ ہے، ایک مسکین ہے ایک مسکین نہیں ہے۔ ایک بندہ 50,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کا صرف ایک ہی بچہ ہے چھوٹا سا، میاں بیوی اور ایک بچہ گزارا ہو رہا ہے، اور دوسرا 50,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کے 6 بچے ہیں، پڑھتے ہیں، گھر بھی کرائے کا ہے، اس کا نہیں گزارا ہوتا، وہ مسکین ہے۔ آمدنی میں گزارا نہ ہو جس کا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کشتی پہ سوار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بابا جی کے ہمراہ وہ کشتی توڑ دی۔ بابا جی نے پوچھا کشتی کیوں توڑی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کشتی مسکینوں کی تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، بادشاہ چھین رہا تھا، میں نے توڑ دی کہ ناقص سمجھ کے بادشاہ چھوڑ دے گا۔ ثابت ہوا مسکین کا روزگار بھی ہوتا ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، اور اس مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ
پھر اللہ کریم نے فرمایا ہمسائے تعلق والے جن میں اٹھتے اور بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ مل کے جیتے ہو، جو تمہارے دکھ درد کے ساتھی اللہ کریم نے بنا دیے، ان مسکینوں کے ساتھ، ان محلے داروں کے ساتھ، معاف کرنا مسکین میں نے بول دیا، ان لوگوں کے ساتھ، ان محلے داروں کے ساتھ جن کی دیواریں تم سے مشترک، جن کو روز ملتے، ان کا بھی لحاظ کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، بڑی ہی تاکید فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کی راویہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی جبریل میرے پاس آتے ہیں اکثر مجھے تلقین کرتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ اتنی دفعہ جبریل نے مجھے کہا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان گزرنے لگ گیا کہ شاید اللہ ہمسائے کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ رشتہ دار دور بیٹھے ہیں، خون والے دیر سے پہنچتے ہیں، تکلیف میں سب سے پہلے پڑوسی نے آنا ہے۔ اکٹھے رہنے والے، لمبے عرصے تک رہنے والے، ایک دوسرے کو جاننے والے، ایک دوسرے کے بچے بچیوں کو جاننے والے، مل مل کر پڑھنے والے، ہر تکلیف میں ساتھ نبھانے والے، وارث تو نہیں مگر رب العالمین نے ان کا خیال رکھا، ان کا حق رکھا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی سے منع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں پڑوسیوں کی، ہمسایوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والجار ذی القربہ، پہلا ہمسایہ وہ جو ہمسایہ بھی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہے، بھائی رہتا ہے، بہن رہتی ہے، چچا رہتا ہے، چچا کے بچے رہتے ہیں، ماموں رہتے ہیں، سسرال رہتا ہے، رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ والجار الجنوبی، اور دوسرا ہمسایہ وہ جو اجنبی، جس سے برادری کا تعلق نہیں، جس سے رشتہ داری کا تعلق نہیں، اس کا حق بعد میں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں والصاحب بالجنب، وہ بھی ہمسایہ ہے جس کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کے ملازمت کرتے ہو، جو تمہارے سفر کا بھی ساتھی بن گیا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس کے ساتھ تعلق بن گیا، ایک ہی مقصد کے لیے چلنے والے، والصاحب بالجنب، یہ بھی ہمسائے ہوتے ہیں درجہ بدرجہ۔ اب بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمسائے کی حد 40 گھروں تک ہے۔ بھائی مجھے تو نہیں وہ کوئی صحیح حدیث ایسی ملی جس میں ہو کہ 40 گھروں تک، دائیں 40 بائیں 40، ادھر کو ادھر کو، ایسا تو نہیں ہے۔ جہاں تک ہے وہاں تک بس ٹھیک ہے، اللہ کریم نے ہمسایوں کا رکھا ہے۔ البتہ قرآن و سنت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد میں اور جامع ترمذی میں
روایت بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس کا سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین پڑوسی ہمسایہ وہ ہے جس کا تعلق جس کا سلوک اپنے ہمسایوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ دوست کوئی ایسے تو نہیں ہوتا، دوست ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کا بھی اللہ کے ہاں ذکر ہے، اس کا بھی مقام ہے، اور دوستی اللہ کے نام پہ لگاؤ گے تو دونوں دوست قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے نیچے ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے کام آنا اور ان کی مصیبت میں ساتھ دینا، یہ بھی ثواب کا کام جو اپنے دوستوں کے لیے اچھا، جو اپنے تعلق والوں کے لیے اچھا بہترین، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا، وہی بھی بہترین۔ اور یہ جو ہمسائے دائیں بائیں رہنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک بھی وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ مصیبت پڑ گئی، عجیب طرح کے رویے بن گئے، پتہ نہیں کسی کو مجھ سے اتفاق ہے یا نہیں، لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ہم اپنی کالونی بنائیں گے، چار دیواری بنائیں گے، اس پہ گیٹ لگائیں گے، اس پہ چوکیدار بٹھائیں گے، اور اس کے اندر کوئی 10 مرلے سے کنال سے کم کوٹھی نہیں ہوگی، ماڑا بندہ نہیں گھسے گا، سارے ہی امیر، غریبوں کی بستی باہر ہے، اندر کی دنیا ہی الگ ہے، ان کا پتہ ہی نہیں بیچارے باہر کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اسلام کا تو یہ تصور نہیں تھا۔ ہمارے ہاں جو یہ سارا سیکورٹی کے نام پہ بن رہا ہے، اسلام کا تو یہ کوئی تصور نہیں۔ وہاں امیر بھی مل کے رہتے تھے، غریب بھی مل کے رہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ کیسے مومن ہوگا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سوتا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا سوتا ہے، وہ ایماندار تو نہیں۔ یہاں تو ہم نے سارے غریب ایک طرف کر دیے، امیروں نے اپنی دنیا ہی الگ بنا لی، وہاں پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی بھوکا ہے، مر گیا ہے کہ جیتا ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، لا تعلقی کی ایک نئی دنیا بسا لی ہم نے، اپنی ہی دنیا۔ استغفر اللہ۔ اسلام تو غریب امیر کو اکٹھا کرنے آیا تھا، بھائی چارہ ان میں بنانے آیا تھا، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ان کو بنایا تھا۔ یہاں الگ الگ دنیا بن گئی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، ان کی تکلیفوں کا احساس کرو، ان کے کام آؤ، اور نہیں آ سکتے تو خود ان کو کوئی دکھ نہ دو، کوئی ان کے کام نہیں نہ آ سکتے تو آپ ان کے لیے خود مصیبت نہ بن جاؤ۔ سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے، عن ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ بے قرار ہو گئے، سننے لگ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ بد نصیب کون جس کے بارے میں آپ قسمیں اٹھا اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کبھی کوڑا اس کے گھر کے آگے پھینک دیا، کبھی باہر نکلا تو آوازیں لگا دی، کبھی اپنی بیٹھک میں جناب ڈیک لگا کے گانے لگا دیے، کبھی چھت کے اوپر سے تانکا جھانکی شروع کر دی، کبھی خامخواہ کی لڑائی، کبھی تانے دینے شروع کر دیے، کبھی چغلیوں کے ذریعے گھروں میں فساد پھیلانا شروع کر دیا، کوئی نہ کوئی شرارت، ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہمسایوں کے لیے شرارتوں میں لگا رہتا ہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ میں کہہ دوں جی کہ حضرت حاجی صاحب بڑے ایماندار ہیں، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ایماندار نہیں ہے تو میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرما دیا کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے اوپر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر، حساب کتاب دینے پر، جنت اور دوزخ کے برحق ہونے پر جس کا ایمان ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، وہ تکلیف نہ دے۔ ایمان کا تعلق ہے اس بات سے۔ ہم نے لوگوں کو آج تک یہی بتایا ہے کہ بھائی نیکی ہے نماز پڑھنا، نیکی ہے روزے رکھنا، نیکی ہے مسجد بنا دینا، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی نیکی ہے ہمسائے کی تکلیف کا احساس کرنا، اس کو دکھ نہ دینا۔ بھائی ہمسائے کا گھر ہے، ہم نے اس کے گھر کے آگے اپنا وہ جناب اپنی عمارت اس سے بھی بڑی اتنی بنا لی ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی نے اپنی تھڑیاں آگے نکال لی ہیں، کسی نے اپنا ہمسائے کو، کسی کے گٹر کا پانی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے بندے تجھے رب پر یقین نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اسے احساس کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی تھے، شروع میں ہی ایمان لانے والے، بڑے ہی عبادت گزار، اللہ کے لیے تنہا بھی رہ لیتے تھے، خوددار صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نصیحت جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ
فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ بِهِ جِيرَانَكَ، اے ابو ذر جب تو شوربہ بنایا کرے پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا کر، اپنے ہمسایوں کے گھر بھی تھوڑا سا بھیج دیا کر، کبھی فروٹ لائے تھوڑا سا اس کے بچے کو بھی دے دو، کبھی اچھی کھانا بنایا ایک پلیٹ ادھر بھی تھوڑی سی بھیج دو، پانی کچھ زیادہ ڈال لے اور ان کا بھی خیال کر۔ اللہ اکبر، ایک پیارے نے اپنے پیارے کو نصیحت کی ہے، اللہ کے نبی نے جس سے پیار کیا اس کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف بھی ہے کہ اگر ہمسائے کی طرف سے کوئی معمولی چیز بھی تحفے میں آئے کبھی اس کو حقیر نہ جانو، بسم اللہ کرو، جزاک اللہ کرو، قبول کرو، تم سے جو ہو سکے تم بھی بھیجو، تحفے کو رد بالکل نہیں کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، اے مسلمان عورتوں اگر تمہاری پڑوسن کوئی معمولی چیز چاہے بکری کی کھری بھی تمہیں تحفے کے طور پہ بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھو، جتنا اس سے ہو سکا اس نے کیا تو ہے، دل تو اچھا ہے، جو اس نے بھیجا قبول کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اچھا، یہ جو ہمسائیگی کے معاملات ہیں اس میں خواتین کو اللہ کے رسول نے اسپیشل خاص نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ایک یہ بھی ان میں ایک نصیحت ہے کہ ایک بیویاں آپس میں لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کو چغلیوں میں نہ لگائیں۔ اللہ معاف فرمائے، نیک سی عورت ہے، نیک سی لڑکی ہے، مدرسے پڑھا لی ہے، سمجھ اس کو پوری ہے، یا کسی کالج سکول کی اس نے ڈگری لے لی ہے، نقاب بھی کرتی تھی، بڑی پاک ہے، لیکن شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب یہ بچوں کی آزمائش ہے، بچے گلی میں لڑ پے تو یہ ماں اس کے پیچھے آ کے لڑتی ہے، ماں باپ نے کتنی تربیت سے اس کو رخصت کیا تھا، لیکن اب یہ گلی محلے میں انجھجک ہو چکی ہے اور یہ بولتی ہے، اب یہ مقابلے پہ لڑائیاں کرتی ہے، محلہ تماشا دیکھتا ہے۔ اللہ کی بندی صبر کر، برداشت کر، اور تو اپنے ایمان کو ضائع نہ کر، تیری چار دیواری میں عزت ہے، یہ لڑائیاں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آگے نا بڑی عجیب سی بات کی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے خاوند نے ایک اور شادی کر لی ہے، وہ جو میری سوکن ہے نا وہ میری پڑوسن بھی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو نا جلایا کروں، اس کے سینے میں حسد پیدا کروں، ساڑ کے رکھ دوں، تو میں نا ایسے ہی مجھے اجازت دے دیے کہ مجھے کوئی اچھی چیز ملے تو میں پہن کے کہوں یہ تو مجھے میرے خامن نے دی ہے، تاکہ وہ سڑ جائے، کسی کا زیور بھی ایویں پہن کے کہہ دیا کروں کہ یہ میرے خامن نے دی ہے، اتنی سی تو مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ جی، بی بی نے یہ اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے پھر اس کو کیا جواب دیا؟ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اس حدیث کی راویہ ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فقال ان لی جارتن ای ذرتن فہل علی جناح ان تشبعت بما لم یعط زوجی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول کیا مجھے میری ایک سوکن پڑوسن ہے، کیا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ فہل علی جناح، کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ ان تشبعت بما لم یعط زوجی، جو میرے خاوند نے مجھ کو نہیں دیا میں اس کو جھوٹا موٹا کر کے دکھاؤں، جو مجھ کو نہیں کھلایا میں جھوٹا موٹا اس کو کر کے دکھاؤں اپنے خاوند کی طرف سے، کیا اتنی سی بھی مجھے اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم یعطا کلابس ثوب زور۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹا موٹا دکھاوا کرنے والا، جو جھوٹا موٹا دکھاوا کرنے والا، لوگوں کو جلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والا، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، جھوٹا لباس پہننے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو بیماری ہے، ہوتے 100 کے ہیں، ظاہر لاکھ کے کرتے ہیں، 1000 کے کرتے ہیں۔ بھئی اپنا ہی کچھ تعلق بتا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چھوڑ رہا ہے لمبی لمبی، نہ حد سے زیادہ نہیں، سچائی سے ایک لفظ زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحیح ابن حبان میں روایت ہے، بالکل صحیح حدیث، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رجلا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ذکر امرأتن، ایک عورت کا ذکر کیا، بہت نمازیں پڑھتی تھی، کثرت صلاتہا، بڑے ہی اس کی نمازیں پڑھ پڑھ کے مزاج خشک ہو گیا، وَتُوذِي جَارَهَا، اس مائی کے پڑوسی اس سے تنگ، ساتھ والیاں اس سے تنگ، کسی کو وہ بخشتی نہیں تھی، جو منہ میں آیا بول دیتی تھی، خود بڑی حاجن، بڑی نمازی، بڑے روزے رکھنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ وَذَكَرَ امْرَأَةً تَقِلُّ الصَّلَاةَ، ایک اور عورت کا ذکر کیا، اس کی نمازیں کم، اس کے روزے کم، وَتَصَدَّقَتْ بِأَسْوَارِ عِقْدٍ، صدقہ بھی کوئی کرنا ہوتا معمولی چیز کا کرتی، لیکن وَلَا تُؤْذِي جَارَهَا، اپنے پڑوسوں کو کبھی اس نے تکلیف نہیں دی، لوگوں کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی ہے۔ حساب کی نمازیں پڑھ لو جتنی ہضم ہو سکیں، نمازیں پڑھنے سے اگر بندہ مغرور ہو جائے کہ باقی تو سارے کافر ہی پھرتے ہیں، یہ نماز تمہیں شیطان نے ورگلا دی۔ اللہ کے بندے، نماز نے تو عاجزی پیدا کرنی تھی، تمہیں جھکانا تھا رب کے آگے، تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگ گیا، اپنے بھائیوں کو برا کہنے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جو لوگوں کو حقیر سمجھتی، ان سے بد زبانی کرتی، جتنی مرضی نمازیں پڑھتی، آپ نے فرمایا وہ جہنمی، اور وہ جو گزارے کی نمازیں، گزارے کے روزے، تھوڑا سا صدقہ بس، لیکن کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، کسی سے جھگڑے نہیں کرتی، کسی کی حق تلفی نہیں کرتی، اس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت قرار دیا، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی کون سی خاتون بننا ہے؟ ایک ہے ابو لہب کی بیوی، قرآن کریم میں اس پہ لعنت ہے،
ابو لہب کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو آپ جانتے ہیں؟ ابو لہب کا معنی ہے بہت خوبصورت، لہب شعلے کو کہتے ہیں، اس کی گالوں سے سرخی پھوٹتی تھی، رنگ وہ جو گلابی سا نمک ہوتا ہے نا اس طرح کا رنگ تھا اس کا، بڑا پیارا ہاشمی تھا۔ بیوی کا نام تھا ام جمیل، وہ بھی پورے مکے کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ میاں بیوی دونوں بڑے ہی خوبصورت، خامد کو ابو لہب کہتے تھے، بیوی کو ام جمیل کہتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ چاہے سب سے ہی زیادہ خوبصورت ہو مگر اخلاق کا ماڑا ہو، کردار کا ماڑا ہو، تو اللہ کے نزدیک اس خوبصورتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ خاتون اللہ کے رسول پہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، ہمسائی تھی، جینا محال کیا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا بیڑا غرق، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا بیڑا بھی غرق۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنیں، وہ ابو لہب کی بیوی جیسی نہیں بنیں گی جو کوڑا کسی کے گھر کے آگے پھینک دیتی ہے۔ یہ ابو لہب کی بیوی ایسا کرتی تھی، مسلمانوں کی خواتین ایسا نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات میں یہ کہوں، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے یہ فرمائی بات، تو آپ بھی اس حدیث کو سنیے، میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیے کہ محلے داری میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، امام بخاری بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات قالوا ما لنا بد فیہ الا المجالس نتحدث فیہ قال فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَاعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو راستے میں بیٹھنے سے بچ جاؤ، چوراہوں میں نہ بیٹھا کرو، گھر کے باہر منڈلیاں بنا کے نہ بیٹھا کرو۔ یہ جو پکے پکے تھڑے بنائے ہوئے ہیں، پکے پکے منجے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ جو راتوں رات بھی باہر بیٹھ کے تاش کی باتیاں ہوتی رہتی ہیں، سن لیں ذرا، سنو یہ مسئلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول کبھی مجبوری بن جاتی ہے، بیٹھنا بن جاتا ہے، نتحدث فیہ، محلے داروں نے مل کے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہمسایوں نے کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا مجبوری بنتا ہے، بیٹھنا پڑ بھی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا آپ بالکل ہی منع فرما دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، جب مجبوری بن جائے، لازمی بیٹھنا بن جائے، فَاعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کو اس کا حق دے دو، پھر راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حق الطریق، اللہ کے رسول یہ راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ راستے کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں راستے کا بھی حق ہوتا ہے، 5 حق راستے کے ہیں، جو راستے میں بیٹھا اس کے 5 حق ہیں، وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ مجبوری میں جو باہر بیٹھ گئے اس کے ذمے کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلا حق آپ نے فرمایا غض البصری،
نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. ماں گزرتی ہے، بہن گزرتی ہے، بیٹی گزرتی ہے، خاتون گزرتی ہے، شریف ذاتیاں گزرتی ہیں. کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. اور دوسری بات وقف الاذى، اور راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دو، گزرنے والوں کو رکاوٹ نہ پڑے، راستہ بالکل صاف کلیئر کر دو. اور تیسری بات ورد السلام، جو بھی آئے جو بھی جائے گزرنے والے کو سلام کہنا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دینا. اور چوتھا حکم وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنا. یہ کام کرو گے تو مجبوری میں باہر بیٹھ سکتے. ہاں جی بھائی جان، تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانا. وہ اللہ کے بندے پتھر ہٹا دے گا، کوئی قلعہ ٹھوکا ہے وہ ہٹا دے گا. اس سے بڑھ کے بھی ایک تکلیف دہ چیز وہاں کھڑی ہے، پہلے اس کو ہٹا. وہ بندے کا اپنا وجود ہے. سب سے زیادہ تکلیف دہ تو خود انسان ہے. اور وہ جو 2-4 بچے جوان جو آنے جانے والیوں کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، اس کو کس نے ہٹانا ہے؟ اور وہ جو بے مقصد ہی ادھر سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے، اور جس نے وہاں تاش کی منڈلی جمائی ہوئی ہے، اور وہاں جس نے ڈیک لگائے ہوئے ہیں، اور کون کون سی تکلیف دہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ سجائے بیٹھا ہے. اللہ کے رسول کو مانتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور یہ بھی مانو کہ نبی نے منع کیا ہے ان سے، یہ گناہ ہے. نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں. اور دیکھو، مجھے یاد ہے کہ عجیب طرح کی مستی چھائی ہے اس قوم کے اوپر. رمضان آیا، روزے رکھے، اس کے بعد جناب ساری رات سڑک پہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اور روزے تباہ کرنے کے لیے تو کدھر لگ گیا ہے؟ انہی چیزوں سے تو روزے نے روکنا ہے، جو کام پھر کیے جا رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی کئی مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز پھر گزارش کروں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.